حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی علمی قابلیت، ٹھوس صلاحیت اور غیر معمولی اصابت رائے کے بنا پر وزیر تعلیم بنایا گیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپنی تقریر میں کہا: اے نعرہ انقلاب بلند کرنے والے بھائیوں، اے ہندوستان کے پاسبانوں، اے مادر وطن کے جیاروں، آج یقیناً تمہاری خوشی کی موجیں آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ تمہارے نعرہ انقلاب سے آسمان و زمین کا وجود متزلزل ہے۔ تمہاری آزادی کے گیت اور حریت کے نغموں سے ملک کا چپا چپا گونج رہا ہے۔ وہ دیکھو، لال قلعہ کے فیصلوں سے عظمت کا چاند دوبارہ طلوع ہو رہا ہے۔ قطب مینار کی بلندی تمہاری اقبال مندی کی ترانے گا رہی ہے۔ وہ دیکھو، مطلع مشرق سے آزادی کا خورشید طلوع ہو چکا ہے اور غلامی کا منحوس سورج مطلع مغرب پر ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا وجود خوشی کا حسین مجسمہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی اس سرزمین پہ آج سے زیادہ تم کبھی خوش نہیں تھے، اور ایسی خوشی کا تم سب کو حق بھی ہے۔ لیکن قوم کے جیالو، یاد رکھنا، ہم نے اس دن کے لیے کئی گنا زیادہ غم کے آنسو بہائے ہیں۔ ہزاروں معصوم گردنوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا ہے۔ ان گنت ماؤں اور بہنوں کی عصمت کو تاراج ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ معصوم بچوں کے گردنوں کو تلواروں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جلیان والا باغ کا تاریخ ساز دن آپ کو یاد ہے، جب پھانسی کے تختوں پر ہماری ہزاروں لاشیں لٹک رہی تھی، جب پنجاب کی دھرتی پر زندہ انسانوں کو جلا کر، زندہ انسانوں کو لٹکا کر پھانسی دیا جا رہا تھا۔ اے ملک کے تقدیر کے پاسبانوں، میں تمہیں یہ بھولی ہوئی داستان اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ تم ان غموں پر ماتم کرو، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی آزادی کی قدر کرو، جہاد و حریت کے اس تاریخ سے حوصلہ مندی کا سبق سیکھو۔ یاد رکھو، بزدلی اور مایوسی موت ہے، زندگی ہمیشہ اس قوم نے پائی ہے جس نے اس کا چراغ جلایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد تمہیں اپنوں کے غم کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ غم اس غم سے بہت کم ہوگا جو تمہارے پہلوں نے برداشت کیا ہے۔ دیکھو، انگریزوں نے تمہارے اس چمن کے ایک ایک پھول کو چوسا ہے اور تمہارے ہر ایک معصوم کلیوں پر ہاتھ ڈالا ہے، تمہاری قیمتی سرمایہ کو لوٹا ہے، تمہارے تہذیب و ثقافت پر حملہ کیا ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور اپنی قومیت و وطنیت سے پہلے ایک مسلمان ہوں، اور ایک سچا مسلمان دیش کا وفادار ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں صرف ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے بول رہا ہوں۔ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ آج کے دن کی اس خوشی کو باقی رکھنا، خیال رکھنا کہ اب آزادی کے بعد کسی کے آنکھ سے آنسو نہ بہنے پائے، کسی کی گردن پھانسی کے پھندوں پر نہ لٹکے۔ خبردار خبردار، اتحاد و یکجہتی کی حفاظت کرنا اور ملک کو قومیت و ذہنیت کے بٹوارے سے محفوظ رکھنا، یہ میری آخری چیخ ہے جس کی کرخت آواز تم سن رہے ہو۔ شاید کہ تم دوبارہ یہ کرخت آواز نہ سن سکو۔ انقلاب انقلاب انقلاب۔ سامعین، اس طرح سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ابتدا سے انتہا تک مکمل ہوئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ملک آپسی بھائی چارگی اور میل و محبت کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔